حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت اور اس کے اثرات۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایک باوقار اور نیک خاتون تھیں جنہوں نے فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی حق کا راستہ اختیار کیا۔ جب فرعون نے انہیں ایمان لانے پر سزا دینے کا فیصلہ کیا تو وہ اپنی بات پر ڈٹی رہیں، جس کے مطابق فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میخوں سے جکڑ کر شدید اذیت دی اور انہیں پتھروں کے نیچے دبانے کا حکم دیا، مگر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنو بندلن اندوے بے اتالف لجنون او ان اجنون منف نرائون او ایملن او ان اجنون من لقیوم ذولم۔ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ التحریم 66:11۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں شہادت کی عظیم سعادت نصیب ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد فرعون کا ظلم مزید بڑھ گیا اور بنی اسرائیل کو مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد فرعون کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اور بھی سخت ہو گیا اور بنی اسرائیل کو مزید مشقتوں میں ڈال دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فرعون نے کہا سوئن اقتنلا ابن قیامہ اوین اساتہن سے قیامہ وان نواف و قیامہ قین رابنے، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ الاعراف 7:1-2-7۔ بنی اسرائیل دن رات غلاموں کی طرح مشقت کرنے پر مجبور تھے اور ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ تعداد میں نہ بڑھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے 9 بڑے معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے خلاف بطور دلیل 9 معجزات عطا کیے۔ یہ معجزات درج ذیل ہیں: عصا کا سانپ بن جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بڑے اژدہے میں بدل جاتی تھی، چمکدار سفید ہاتھ، ان کا ہاتھ جب آستین سے باہر نکالتے تو وہ روشنی سے چمکنے لگتا تھا، دریائے نیل کا خون میں بدل جانا، فرعون کی قوم کے لیے پانی خون میں بدل گیا مگر بنی اسرائیل کو صاف پانی میسر رہا۔ مینڈکوں کی آفت، پورے مصر میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے جو مصریوں کے گھروں اور کھانے میں گھس جاتے تھے۔ جوؤں اور کیڑوں کا عذاب، تمام مصری جوؤں اور کیڑوں سے بھر گئے مگر بنی اسرائیل کو ان سے محفوظ رکھا گیا۔ ٹڈیوں کا حملہ، فصلوں اور کھیتوں پر ٹڈیوں کا حملہ ہوا اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ شدید اندھیرا، پورے ملک میں کئی دن تک گھپ اندھیرا رہا مگر بنی اسرائیل کے علاقے روشن رہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش، زوردار طوفان آیا جس میں آسمان سے آگ کے پتھر برسنے لگے۔ پانی کی شدید قلت اور قحط، زمین بالکل بنجر ہو گئی اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ لیکن ہر بار جب کوئی عذاب آتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتا اور جب عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اپنی ضد پر واپس آ جاتا۔ 4 بنی اسرائیل کی ہجرت اور دریائے قلزم کا معجزہ۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلے مگر فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر ماری اور دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے مگر جب فرعون اور اس کی فوج داخل ہوئی تو دریا دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور سب غرق ہو گئے۔ 5 بنی اسرائیل کی آزمائشیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل آزاد تو ہو گئے مگر ان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ کئی سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ 1 بچھڑے کی پوجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کنواں طور پر گئے تو بنی اسرائیل کے ایک شخص اسامری نے ایک سنہری بچھڑا بنا کر اسے خدا کہنا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ 2 من و سلو کا نزول۔ اللہ نے ان پر رحم کرتے ہوئے آسمان سے کھانے بھیجے جو من و سلو کہلاتے ہیں۔ 3 تورات کا نزول۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنواں طور پر بلایا اور وہاں انہیں تورات عطا فرمائی جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت کا قانون تھی۔ 4 40 سال کی سزا۔ جب بنی اسرائیل نے مقدس سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کیا اور بزدلی دکھائی تو اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ نتیجہ: حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد فرعون کی سرکشی مزید بڑھ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو 9 मोजिज़ात अता किए मगर फ़िरौन ने ज़िद नहीं छोड़ी। दरियाए कुलज़म का मोजिज़ा पेश आया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। बनी इसराइल की आजमाइशें जारी रहें और उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह पर ईमान और सब्र रखने वाले ही कामयाब होते हैं और गुरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है।